السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہماری طرف سے جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے جشن کی شروعات کرتے ہیں ایک منقبت سے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری دھوکہ کھائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ خاص توجہ فرمائیں، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا۔ میرا ایمان علی ہے، میرا قرآن علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا قرآن علی ہے، زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے، زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے، شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آ گئی شامت، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آ گئی شامت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت،
وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا۔ ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا۔ سنیے عزادارو مولا عباس کی شان میں۔ وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالہ، وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالہ، بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا، بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا، اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ جب کہ ہلکا سا تبسم بنا شمشیر جلالت، جب کہ ہلکا سا تبسم بنا شمشیر جلالت، تو پھر فیاض نہ جانے وہ ہوتی کیسی قیامت، تو پھر فیاض نہ جانے وہ ہوتی کیسی قیامت، اگر کھل کر ہنس دیتا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ من كنت مولا فهذا علی المولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین، مہدی المنتظر، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مسلمانوں کی خدمت میں تکمیل دین پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ دن کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب اور اے میرے پیغام پہنچانے والے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ وہ جو تم تک پیغام پہنچا ہے اس پیغام کو پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ جو پہلے والا تمہارا رسالت کا کام ہے وہ تم نے انجام ہی نہیں دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. اور جب وہ کام ہو گیا تو ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہاں تک تو تمام مسلمان اس پر اجماع ہے کہ ایک پیغام پہنچانے کے لیے حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور وہ حکم جو آیا وہ حجۃ الوداع سے واپسی پر خم کے علاقے میں ایک غدیر تھی، وہاں پر حکم آیا. اور پھر ایک پیغام پہنچانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دوبارہ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ الیوم، کہ آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات سے راضی ہو گیا اور راضی ہوں کہ تمہارے لیے یہی قانون ہو، یہی دین ہو، یعنی دین اسلام، کہ جو حضرت آدم سے لے کر سلسلہ شروع ہوا اور حضرت خاتم پر مکمل ہوا، اس اعتبار سے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام پیغاموں کو بہترین طریقے سے پہنچایا، لیکن یہ مکمل ہوا ایک پیغام کے ذریعے سے. وہ کیا پیغام ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہونا چاہیے. اور وہ پیغام ان کے نزدیک بھی، یعنی ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی، وہ تھا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق حاض الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی امامت کا. وجہ یہ ہے کہ ادیان پہلے بھی تھے، وہ کہ سب کے سب دین اسلام تھے، لیکن بعد میں محافظ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اور محافظوں کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ ادیان تدریجاً منحرف ہو گئے، بگڑ گئے. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ دین مکمل، ضرورت اس امر کی تھی کہ ختم نبوت ہو گئی. اب کسی نبی کو نہیں آنا ہے کہ جو سابقہ نبی کے وصی ہوں یا مبلغ ہوں، بلکہ اب ایک نئے سلسلے کو شروع ہونا ہے کہ جس سلسلے کو کہا جائے دین کی حفاظت کا پروگرام. اور وہ سلسلہ شروع ہوا بحکم خداوند تبارک و تعالی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا اپنے حبیب کو، اور اعلان ہوا ائمہ اثنا عشر اہل بیت علیہم السلام کا. اب کیا ہے غدیر، تو اس جانب توجہ دلائیں. اور سابقہ نشست میں ہم نے توجہ دلائی کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں جب دیکھتے ہیں اختلافات مسلمانوں کے درمیان، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے مجمع میں آ کر اس چیز کو بیان فرما دیتے کہ میرے بعد یہ سسٹم چلے گا، میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا. اور اگر ایسا کر دیتے تو کتنا آسان ہو جاتا کام. تو یہ سوال ہم سے بعض لوگوں نے کیا، تو ہم نے یہی کہا کہ یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں اس سوال کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ کو غدیر کلیئر نہیں ہے، کیونکہ غدیر میں یہی سب کچھ ہوا تھا اور اعلان ہوا تھا، اور یہ سارا کام ایک ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ہوا تھا. اب ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری کام ہوا وہ اس صورت میں ہوا
کہ حج کے زمانے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو کے درمیان ایک موضوع کو ڈسکس کرتے تو ممکن ہے کہ لوگ بھلا دیتے. منی میں اگر یہ گفتگو کرتے، مکے میں کرتے، عرفات میں کرتے، تو وہ گفتگو ایک ایوریج گفتگو کہلاتی، ایک نارمل سی گفتگو کہلاتی، اور لوگ یہ کہتے کہ یہاں تو آپ گفتگو فرماتے ہی تھے، اور ان کے بعد بھی ظاہر ہے کہ وہاں پر گفتگو کی جاتی، اور یہ ایک نارمل سی بات ہو جاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جب سب لوگ تیار ہو گئے حج سے فراغت کے بعد، اور کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ رکے ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا کہ ایک پلاننگ کی جائے اور اس کو پھر ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ رکنا بھی مشکل کام تھا اور جانا بھی مشکل کام تھا، کیونکہ سابقہ زمانے کی طرح سے اتنا سفر آسان نہیں تھا. رکنے کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہوتی تھیں اور چلنے کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہوتی تھیں، اور اگر کوئی جا کے واپس آئے تو اس سے بھی کھانے پینے کا معاملہ اور دیگر معاملوں پر ایک اثر پڑتا تھا. اب جو اصل موضوع ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ اعلان بھی منفرد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد طریقہ ہی اپنایا اس اعلان کے لیے. اب ہم یہاں پر مثال دیں کہ اگر کسی کا بچہ کہیں جا رہا ہو، یا فرض کریں کوئی کہیں جا رہا ہے اور اس کو ہم کچھ نصیحتیں کریں. مثال کے طور پہ ایک بچے سے کہیں کہ فون کرتے رہنا، پڑھائی پہ توجہ دینا، اور یہ عام ڈنر کے وقت کریں یا عام حالات میں کریں، یا جس وقت سی آف کرتے ہیں اس وقت کریں، تو یہ چیز بھلا دی جائے گی، کیونکہ یہ نارملی ایسا ہوتا ہے. اور جو چیز بہت ہی ایوریج ہو اور نارمل سی ہو تو عام طور پر وہ یاد نہیں رہتی، اور بہت سارے دنیا کے واقعات یاد رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں کسی ایک بڑے واقعے کے ذریعے سے. جیسا کہ سابقہ زمانے میں جن لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کیلکولیشن کریں اور ڈیٹ لکھیں، جیسے گاؤں دیہات وغیرہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ فلانے کی جب موت ہوئی تھی تو اس کے اتنے دن کے بعد، یا فلانی دفعہ جب طوفان آیا تھا یا سیلاب آیا تھا یا جنگ ہوئی تھی تو اس کے آس پاس، یا اس سے اتنے دن پہلے یا اس کے اتنے دن کے بعد. تو وہ بڑی چیز عام طور پر کسی دوسری چیز کو یاد رکھنے کا سبب بنتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے اصل موضوع کو دوبارہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. کسی کو کوئی سی آف کرنے کے لیے جائے یا سی آف کرے، گھر سے کوئی ماں رخصت کرے اور گفتگو کرے تو وہ بھلا دی جائے گی. لیکن فرض کریں کہ کچھ لوگ کسی کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے ہوں، گرمی بہت زیادہ ہو، ٹریفک جیم ہو، یا مثال کے طور پہ شہر کے حالات خراب ہوں، اور اسی طریقے سے ٹائم کم ہو، اور اس دوران فون آئے کہ والد یا والدہ واپس بلا رہے ہیں، ایک بہت اہم بات کرنی ہے. تو اب جو بات ہوگی، اب جو لوگ سنیں گے تو ان میں بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوگی کہ ابھی ہم جا چکے ہیں، اب ہمیں دوبارہ بلایا جا رہا ہے، اور کیا ایسی بات ہے کہ جو کہنی ہے. اب جب واپس آئیں گے لوگ تو ٹریفک کا جیم ہونا، ٹائم کا کم ہونا، موسم کا خراب ہونا، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے وہ برف باری ہو، جتنے پرابلم کے ساتھ انسان واپس آئے گا، جتنا زیادہ اس کے لیے مشکل ہوگا یہ آنا، اتنا ہی اسے یہ واقعہ یاد رہے گا ہمیشہ کے لیے. تمام دوست 50 سال بعد بھی کہیں گے کہ یاد ہے کہ ہم تمہیں سی آف کرنے جا رہے تھے، ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے، اور تمہاری والدہ نے ہمیں یا والد نے واپس بلایا تھا، اور واپس بلانے کے بعد یہ کہا تھا. یہ جو کہا ہوا ہے یہ یاد رہے گا آئندہ سالوں تک، نہ فقط اس وجہ سے کہ جو کہا تھا وہ بہت اچھا کہا تھا، بلکہ وہ جو کچھ کہا تھا وہ تو بہت اچھا تھا. اس کو یاد دلانے کے لیے یہ ساری مشکلات، یا فون کر کے واپس بلانا، یا سردی یا گرمی یا برف باری یا بارش، یا ٹائم کا کم ہونا، یا ٹریفک کا جیم ہونا، جتنی مشکلات ہوں گی یہ چیز سبب بنے گی کہ انسان کبھی بھی اس واقعے کو نہیں بھلائے گا. اب اگر اس کے ساتھ کچھ اور ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہوں
تو پھر یہ واقعہ بہت ہی ذہنوں میں رہنے والا واقعہ بن جائے گا اور پھر لوگ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم توجہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، کسی بھی اعتبار سے کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ سفر کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ رکنے والوں کے لیے اچانک چلنا اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے اچانک واپس آنا ٹائم کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے اور کھانے پینے کے اعتبار سے، رکنے کے اعتبار سے ایک عام اور سادہ مسئلہ نہیں تھا۔ پھر روایتوں میں نقل ہوا کہ گرمی اس دن بہت شدید تھی، حتیٰ لوگ اونٹوں کے پیچھے آڑ لے رہے تھے، اپنے سروں پہ کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ اب اس کام کے لیے جو جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمائی تو اس جگہ کا نام تھا خم، اور اس جگہ میں ایک غدیر تھا یا غدیر تھی۔ اب غدیر کیا ہے؟ تو غدیر کہتے ہیں ایک ایسے سلوپ کو یا ایک ایسے گڑھے کو کہ جہاں پر بارش میں پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ گڑھا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیابان وغیرہ میں آج بھی بعض جگہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور جو مہینوں جمع رہتا ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد وہ ایک ایسی صورت میں آ جاتا ہے کہ جس کو آج کل کے الفاظ میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے کہ ایک اسٹیڈیم۔ اسٹیڈیم کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بیچ میں ہو وہ بھی سب کو دیکھ سکتا ہے اور سب اس بیچ میں والے فرد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ اگر کسی کو کھڑا کیا جائے ایک پہاڑی پر تو وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، سب اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہاڑ پہ کھڑے ہیں، لیکن لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بیچ میں پہاڑ آ جائے گی۔ تو پہاڑ کے بالکل اپوزٹ والی جو صورت ہوتی ہے وہ سمجھیں اسٹیڈیم کی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیڈیم اس طرح سے اندر جا رہا ہے اور پہاڑ جو ہے وہ اس طرح سے اوپر آ رہا ہے۔ تو ادھر والے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے اگر کوئی بیچ میں ہے اور کسی پہاڑی پر ہے، لیکن اسٹیڈیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شاید ایک مصلحت یہی تھی کہ حکم ہوا کہاں پر؟ غدیر میں، کہ جو خم کے مقام پہ تھا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں اور بھلا نہ پائیں۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ پیغام بہت اہم ہے۔ پھر یہ کہ گرمی شدید تھی۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جب گرمی بھی اتنی شدید تھی اور لوگوں کو ایک بظاہر پرابلم ہوئی، اور وہ جو پرابلم ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو، ایسا نہ ہو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ اور ان مشکلات کے بعد یہ سب یہاں پر جمع ہوئے۔ اب تصور کریں کہ لوگ اس شدید گرمی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ شدید گرمی میں واپس آ رہے ہیں۔ اب اسی طرح سے ایک توجہ رہے کہ اگر کوئی عام سی چیز جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو لوگ بھول جاتے، لیکن آپ نے ایک منفرد کام انجام دیا، اور وہ یہ کام انجام دیا کہ اونٹوں پہ سے پالانوں کو اتروایا۔ اب پھر یہاں پر ایک کیلکولیشن کریں کہ اتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے اونٹوں کی پالانوں کو کھلوایا۔ اب وہ پالانے ممکن ہے 50 ہوں، 100 ہوں، یا اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اور ان کو اس طرح سے سیٹ کیا جیسے کہ اسٹیڈیم کے بیچ میں ایک بہت بڑا سا یا بالآخر ایک 5 فٹ 10 فٹ 15 فٹ بالآخر ایک بلندی سی بنائی گئی، اور یہ پالانوں کا کھولنا اور پھر دوبارہ رکھنا اٹھانا یہ سب کچھ بظاہر ایک زحمت والا کام ہے،
اور یہ کام خود ایسا کام ہے کہ غدیر کو کوئی بھلانا بھی چاہے تو کبھی گرمی کی وجہ سے، کبھی رکنے کی وجہ سے، کبھی واپس آنے کی وجہ سے، کبھی پالانوں کے، اونٹ کے پالانوں کو کھولنے کی وجہ سے، پھر ان کو اٹھا کے رکھ کر سیٹ کرنے کی وجہ سے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ اور منفرد چیزیں ہوئیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے، اس وقت جو ان کا امامہ تھا وہ ایک منفرد امامہ تھا کہ جو وہ آپ خاص واقعات میں استعمال کرتے تھے، اور اس امامے کا نام تھا سحاب۔ اسی طریقے سے ایک اور ایکسٹرا آرڈنری چیز کہ جو عام انسان اگر اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو عموماً اس میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی، بال نظر آتے ہیں یا ایک سیاہی نظر آتی ہے، گو کہ اگر وہ میل نہ بھی ہو تو بالآخر ایک سیاہی ہوتی ہے۔ لیکن تمام مورخین نے ایک خاص اور چیز کی جانب توجہ دلائی کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ بلند کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کرنے کے لیے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آستینیں تھیں وہ بھی ذرا بہت کھلی ہوئی آستینیں تھیں۔ مثال کے طور پر اگر اس قسم کی آستینیں تو کتنا ہی آپ ہاتھ بلند کر لیں تو بغل نظر نہیں آئے گی، لیکن اس دن گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آستین والا لباس پہنتے تھے، لیکن اس دن کس قسم کا لباس تھا کہ جس میں سے ہاتھ آپ کا بلند ہو رہا تھا، اور ممکن ہے کہ یا تو لباس بہت ڈھیلا تھا یا آپ نے اس کام کے لیے احرام کی جو چادر ہے اس کو اب تک آپ اوڑے ہوئے تھے، جبکہ عام طور پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو ہاتھ آپ نے بلند کیا تو تمام مورخین نے توجہ دلائی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی کو دیکھا، اور جس نے دیکھا اس کی بڑی توجہ اٹریکٹ ہوئی، مبذول ہوئی کس کی جانب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں ایک نور تھا، ایک روشنی تھی، ایک سفیدی تھی۔ یعنی یہ سفیدی ایک صفائی والی نہیں تھی صرف کہ آپ قطن صاف تھے، پاک تھے، لیکن یہ ایک نارمل سی صاف سی سفیدی نہیں تھی، یعنی ایسی سفیدی نہیں تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور ان کا ہاتھ لوگ دیکھتے ہی تھے۔ یہ سفیدی ایک ایکسٹرا آرڈنری سفیدی تھی کہ تمام لوگوں نے اس کو، مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا تو ارشاد فرمایا، جب بلند کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کو دیکھا، اور وہ بغل کو دیکھنا بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری سا عمل تھا، اور وہ جو بغل تھی وہ بھی چمک رہی تھی، سفید تھی، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک کہ جب وہ اپنے گریبان سے اس طرح سے معجزے کے طور پہ نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا۔ تو بغل بھی اس وقت ان کی اتنی نورانی تھی کہ کوئی اس کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں اس موضوع کی جانب کہ یہ جو ارشاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحکم خداوند تبارک و تعالی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اگر یہ عام حالات میں ہوتا، مکے میں ہوتا، منی میں ہوتا، عرفات میں ہوتا، اور ایک عام گفتگو کے درمیان ہوتا تو لوگ بھلا دیتے، گو کہ ابھی بھی بھلانے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں بھلا کوئی نہیں پایا ہے۔ یہی ایک اہم ترین خصوصیت تھی اس پیغام کی کہ اس پیغام کو بھلانا نہیں ہے اور اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے جو ماننے والے ہیں، لیکن ذہن میں رہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے در حقیقت اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے بعد میں ہیں، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پیروکار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان کی آل سے بھی محبت کر رہے ہیں، اور ان کے حکم کے مطابق انہوں نے قرآن کو اور اہل بیت علیہم السلام کو تھاما ہے۔ یہ ضمناً ہم بات کرتے چلیں گے، جو کہا جاتا ہے شیعہ اہل بیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم اہل بیت کو اہمیت سیکنڈ سٹیپ پہ دیتے ہیں، وہ بھی بحکم اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو، اور اپنے حبیب
کو حکم دیا کہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے ان کا اعلان کرو، خصوصاً مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یاد رہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم ایک کسی کی آل کو نہیں مانتے، ہم آل محمد کو مانتے ہیں. بس ہم اہل بیت سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ تعلق ہمارا اہل بیت سے ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ تعلق ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے اہل بیت تک آتا ہے. یاد رکھیں، ڈائریکٹ ہمارا نہیں ہے. اب ممکن ہے کوئی عام مومن کہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے تو ہم انہیں مان رہے ہیں، بلکہ وہ اس عنوان سے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت ہے، خون ہے. ان کا مقام یہ ہے کہ ان سے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے، ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ان کی حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ہے، ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے. جو ان کا مخالف ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے وہ کافر ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. اب تقریباً جب یہ پروگرام نشر ہوگا تو سمجھیں 11 دن کے بعد 12 دن کے بعد محرم کی ابتدا ہوگی، اور محرم کے بارے میں ایک جواب ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عزاداری کیوں کر رہے ہیں، اور ہم اتنے سادے ہیں کہ جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی شیعوں کو تم چھوڑو، وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. تم یہ بتاؤ تمہارے رسول کے یہ نواسے تھے کہ نہیں تھے، تم کیوں نہیں ان کا غم مناتے. چھوڑ دو اس کو کہ جی ماتم اور زنجیر یا قما یا علم یا تابوت یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تم بے شک اس کو غلط سمجھو، لیکن جو بھی تمہارا طریقہ ہو سکتا ہے ان کا غم تو مناؤ. تم یہ کہہ رہے ہو شیعوں نے مارا، چلو جی اگر مارا، گو کہ مارنے والے یاد رکھیں کربلا کی ابتدا اگر ڈیپلی دیکھی جائے تو وہ سقیفہ سے ہوئی تھی، اور کربلا کے لیے بعد میں جنگ جمل اور صفین کے لیے جو راہ ہموار کی تھی وہ جناب عائشہ نے کی تھی اس صورت میں کہ پہلے تو تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا، ان کی تکفیر فرمائی، اور بعد میں انہی کے خون کی دعوے دار بن کر ایک جنگ مولا علی پہ مسلط کی، اور دوسری جنگ معاویہ نے پھر مولا علی پہ مسلط کی. کس کے نام سے؟ خون عثمان کے نام سے، جبکہ خون عثمان ان کے ذریعے سے بہا تھا. اور بعد میں کربلا کی جنگ میں بھی بار بار نظر آتا ہے کہ عثمان کے ساتھ یہ ہوا، عثمان کے ساتھ یہ ہوا، ہم نے عثمان کے خون کا انتقام لے لیا. گو کہ یزید نے اس سے بڑھ کے کہا کہ ہم نے بدر کے اپنے مقتولین کا انتقام لے لیا. تو ان لوگوں کے دلوں میں بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بغض آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے غم مناتے ہیں، ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غمگین میں غمگین ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، تو کیا ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ان کی خوشی میں خوشی منائیں، ان کے غم میں غم منائیں؟ تو ان کو سوچنا ہوگا کہ واقعاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وہ ان کی آل سے محبت کرے گا. اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ ایک جملہ کہ جو روایات اہل تشیع میں بھی ہے، روایات اہل سنت میں بھی ہے، اور حدیث قصہ کے عنوان سے اور حدیث قصہ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ ہے انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. تو عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے گا، صلح و امنیت کے ساتھ پیش آئے گا تو میری اس کے ساتھ صلح ہے، میں اس کے ساتھ امنیت کے ساتھ ہوں. جو آپ سے جنگ کرے گا یعنی اہل بیت سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا. لیکن یہاں پر یہ جو جملہ ہے بہت ہی اہم جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے میں یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جنگ کروں گا، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اشرف الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں وہ ہم
واضح کریں ایک مثال کے ذریعے سے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص شریف ہے، اور بعض دفعہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا زیادہ شریف ہے کہ یہ تو خود ہی شرافت ہے۔ کسی شجاع آدمی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شجاع نہیں ہے بلکہ یہ تو خود شجاعت ہے۔ کسی عالم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم تو کیا بلکہ یہ تو خود ہی علم ہے۔ کسی اچھے شخص کے لیے، پاک و پاکیزہ کے لیے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ہی پاکی ہے۔ یہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ یہ تو خود حسن ہے۔ یہ حسین نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ زید عدل کی طرح سے ہے، یا بالفاظ دیگر زید عدل کے باب سے ہے، لیکن اردو میں ہم اسے کلیئر کریں کہ جیسے کہ زید عدل کی طرح سے اس کی مثال ہے۔ کیا مراد ہے کہ کبھی ہم کہیں کہ فلانا شخص عادل ہے، اور کبھی ہم اس کے لیے کہیں کہ نہیں عادل تو کیا، وہ تو خود ہی عدل ہے۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم۔ زیادہ توجہ دیں اس دوسرے جملے کی جانب سے، دوسرے جملے پر، کہ میں جنگ ہوں، انی سلم لمن سالمکم، میں سلامتی ہوں کس کے لیے؟ کہ جو ان کے ساتھ سلامتی سے اور محبت سے پیش آئے۔ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، یہ حرب لمن حاربہم، اور میں جنگ کروں گا، یہ نہیں فرمایا انہوں نے فرمایا انی حرب لمن حاربہم، میں باوجود یہ کہ رحمت للعالمین ہوں، باوجود یہ کہ خاتم المرسلون ہوں، سید السردار ہوں تمام انبیاء کا، لیکن جو میرے اہل بیت سے ٹکرائے گا میں اس کے لیے جنگ ہوں۔ تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں، لیکن جو میرے اہل بیت سے ٹکرائے گا میں اس کے لیے جنگ ہوں۔ اسی طریقے سے جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت بخاری میں آئی، وہ معذرت مسلم میں آئی، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی نفرت نہیں کر سکتا، بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ صرف اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اسے صرف ہم بیان کریں؟ نہ، یہ سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ یہ دیکھے کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا علی ابن ابی طالب سے تعلق کیسا ہے۔ اگر تعلق علی ابن ابی طالب سے محبت والا ہے، الفت والا ہے، دوستی والا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مومن ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا لا یحبک الا مؤمن۔ اور اگر اس کے دل میں بغض ہے، بغض تو ایک دل کی چیز ہے، لیکن اگر یہ زبان پہ آ جائے اور اگر خصوصاً یہ تلوار کی صورت میں نظر آنے لگے، جیسے کہ جنگ مسلط کی گئی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں کچھ نہ کہا جائے، بلکہ یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا، یہ فرمایا ہی اسی لیے کہ اس جنگ کرنے والا ہو یا والی ہو، اپنا ہو بظاہر یا پرایا ہو، یہ ذہن میں رہے کہ جو بھی اہل بیت سے بغض کرتا ہے وہ خود بخود ہی پرایا ہو جاتا ہے۔ تو یہ معیار آپ نے قرار دیا کہ جو ان سے بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اب کیونکہ وہ منافق ہے یا منافقہ ہے تو اس سے پھر دین نہ لیا جائے۔ یہ سارا اہتمام جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، یہ رشتہ داری کے عنوان سے نہیں ہے، یہ اپنی نسل کے عنوان سے نہیں ہے، یہ سارا احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا بیٹی کے عنوان سے نہیں ہے، یہ سب اس عنوان سے ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں دین چاہیے تو ان سے لو، جو ان سے ٹکرائیں ان کو منافق سمجھو، جو ان سے ٹکرائیں ان سے دین مت لو، جو ان کے ساتھ ہوں ان سے دین لو۔ یہ سارا اہتمام ان چیزوں کے لیے ہے۔ لیکن عام طور پر جن لوگوں نے ان روایتوں کو نقل کیا، خصوصاً مسلم میں جب یہ نقل ہوئی یہ والی روایت، تو ان سے پوچھا جائے کہ جس نے اہل بیت سے نفرت کی، بغض کیا، خصوصاً مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے دین لینا چاہیے؟
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا؟ یہ فرمایا ہی اسی لیے تھا کہ ہم اس کو منافق سمجھیں، ہم منافق سمجھتے ہوئے اس کو، ہم دین سے باغی سمجھتے ہوئے اس سے دین نہ لیں، اس کو دیندار نہ سمجھیں، بے وقوف نہ بنیں اس کے سامنے، یہ تھا اس لیے۔ لیکن امت مسلمہ نے اسے بھلایا۔ اب غدیر کے حوالے سے کچھ اور موضوعات بیان ہوں کہ غدیر ایسا دن ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ عید الفطر اور عید الجمعہ کے علاوہ بھی کچھ عیدیں ہیں، اور سوال کرنے سے جو اصل ہدف ہے وہ یہ کہ چیز اور زیادہ بیان ہو، کیونکہ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے معلومات کے لیے، بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے۔ وہ آج کل بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب کسی بڑے آدمی سے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا کوئی اور ہو، جب اس سے کوئی چیز کلیئر کرانی ہوتی ہے تو کلیریفیکیشن کے لیے جو ہوسٹ ہوتا ہے کسی پروگرام کا، یا اگر کہیں پر پریس کانفرنس چل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو پریس کانفرنس میں سوال کر رہا ہے اسے کلیئر نہیں ہے، ممکن ہے وہ چیز اسے کلیئر ہو، لیکن وہ سوال کر کے در حقیقت جواب کے ذریعے سے کسی چیز کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ جب سوال ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الجمعہ اور عید الغدیر یہ عیدیں ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ عید الغدیر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دین کی تکمیل کی دین ہے، عید ہے۔ روزے رکھے، مکمل طور پر عبادت کی، تو اس عبادت کی تکمیل ہے عید الفطر کے ذریعے سے۔ انبیاء سے محبت کی اور ان کی محبت کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، لیکن انہی کے آباء و اجداد میں سے ایک ذات یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جو علمبردار تھے توحید کے، تو جب ہمیں توحید کا اعلان کرنا ہے، جب توحید کا پرچار کرنا ہے، تو جس نے اس توحید کے پرچم کو بدترین حالات میں بلند کیا تو ان سے ہمیں اظہار محبت کرنی ہوگی، لہٰذا ہم عید قرباں مناتے ہیں، اور اس قربانی کی تکمیل اور تمام انبیاء سے محبت کا اعلان اور توحید سے محبت کا اعلان ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذکر کے ذریعے سے۔ دنوں میں سے بہتر دن عبادت کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ کسی کو اگر بہترین عبادت کرنی ہے جمعہ کے دن عبادت کرے، لیکن اگر اپنا پورا دین بچانا ہے اور اپنا دین بچانے کے بعد اگر عید منانی ہے تو وہ عید الغدیر منائے، کیونکہ دین حاصل ہوگا، دین باقی بچے گا، دین کی حفاظت ہوگی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ایک غلط فہمی جو عام طور پر دنیا اہل سنت میں ہے وہ یہ ہے کہ جو خلفاء ان کے 4 ہیں، تو اس جانب ہمیں ان کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ ان کے خلفاء در حقیقت 5 ہیں، کیونکہ ان کے ایک نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی یعنی بادشاہت ہوگی، اور اسی بنیاد پہ کتاب لکھی مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت، کہ کیا ہوا خلافت کے زمانے میں، کیا ہوا بادشاہت کے زمانے میں۔ تو 30 سال میں سے جو آخری 6 مہینے ہیں وہ ہیں امام حسن علیہ السلام کے، یعنی اہل سنت کے حساب سے، اور وہ ان کے ہیں 5ویں خلیفہ راشد۔ لیکن 5ویں خلیفہ راشد کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جی معاویہ نے نہیں مانا تھا اور اجماع نہیں ہوا تھا بقول ان کے۔ تو یہاں پہ ہمیں کہنا ہوگا کہ اگر آپ 5ویں کو چھوڑ رہے ہیں معاویہ کی وجہ سے، تو آپ کو 4تھے کو بھی چھوڑنا ہوگا معاویہ کی وجہ سے بھی، اور 7ویں کس کی وجہ سے؟ زوجہ رسول کی وجہ سے، کیونکہ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ تھی خون خرابہ تھا وہ ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو آپ نے 5ویں کو چھوڑا تو 4تھے کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب 4تھے کو چھوڑنا پڑے گا تو کہا جائے گا کہ وہی خاتون تیسرے خلیفہ کو بھی، جناب عثمان کو بھی نہیں مانتی تھیں، اور فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقط کفر، کہ یہ ناصل ایک یہودی سے نسبت دیتی تھیں اور فرماتی تھی کافر ہو گیا۔ تو کتنے بچیں گے خلیفہ ان کے حساب سے؟ 2 بچ جائیں گے۔ ان 2 کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، خصوصاً جو خلافت کے پہلے کینڈیڈیٹ تھے انصار کی جانب سے۔ یاد رکھیں یہ موضوع ہے
کہ انصار اپنے پاور لینا چاہ رہے تھے، مہاجرین نے اپنی پاور کی کوشش کی، مہاجر جو ہے یہ پاور میں آ گئے، لیکن دونوں کے دونوں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت نہیں کر رہے تھے۔ تو مہاجر پہلے انصار جا کے بیٹھے تھے ثقیفہ بنی سعدہ میں، اور انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا خلافت کے لیے، کس کو؟ سعد ابن عبادہ کو۔ گو کہ سعد ابن عبادہ اور ان کے بیٹے بعد میں مولا امیر المومنین کے طرفدار ہو گئے تھے، لیکن پہلے وہ خود اپنے چکر میں تھے۔ انہوں نے نہ جناب ابو بکر کو مانا، نہ جناب عثمان کو مانا۔ تو یہاں پہ بھی کہا جائے گا کہ پھر کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ موضوع، تو خلفائے راشدین ان کے یہاں 5 ہیں، 5ویں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، 4 والی بات بالکل غلط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خلفاء کی تعداد کتب اہل سنت میں کیا بیان ہوئی ہے، 4 بیان ہوئی ہے یا 5 بیان ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدد بیان فرمایا ہے وہ نہ 4 ہے نہ 5 ہے، وہ عدد ہے 12 کا۔ 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، اور ہمارے برادران اہل سنت ان 12 کے ناموں کو بیان نہیں کر پاتے، تطبیق نہیں کر پاتے، اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم توجہ دلائیں کہ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ نہ فقط یہ، ان کے علاوہ بھی جتنے ادیان والے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، اور جو پالیسی ہے قتل عام کی اور دہشت گردی کی، اس کو بالکل ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی قتل کرنا، کسی کو بھی مارنا، وہ بالکل غلط ہے۔ ایک ڈائلاگ کی فضا بنانی چاہیے۔ تو عوام اہل سنت کو ظاہر نہیں پتہ کہ صحیح بخاری میں یا مسلم میں یا دیگر صحیح ستہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عدد بیان فرمایا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کی توجہ دلائیں کہ صرف ایک فگر بیان ہوا ہے، ایک نمبر بیان ہوا ہے، اور وہ ہے 12 خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ہماری جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے انہی 12 خلفاء کا ذکر کرنا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ نماز روزے سے زیادہ یہ کیسے اہم ہو جائے گا ان کا ذکر کرنا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے، ان کاموں سے اہم ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں اور روزے چھوڑ دیں اور عبادات چھوڑ دیں، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہوتی ہے کہ صحیح نماز اگر پڑھنی ہے، صحیح وضو اگر کرنا ہے، صحیح غسل اگر کرنا ہے، صحیح دین اگر لینا ہے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین کو پہچاننا ہوگا، ان کے صحیح جانشین کو ماننا ہوگا۔ جب انہیں پہچان لیں گے، ان کو مان لیں گے، تو پھر صحیح دین نکلے گا۔ وَإِلَّا کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، اگر وہ صحیح جگہ سے صحیح طریقے سے نہیں آئے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بیکار ہے۔ بس صحیح توحید ملے گی تو وہ اسی اعلان غدیر کے بعد جس کے لیے اعلان ہوا، یعنی مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاض الامت بہ یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین، علی ابن ابی طالب کو جب تک نہیں مانیں گے تو نہ صحیح توحید ملے گی، نہ صحیح صفات خداوند تبارک و تعالیٰ ملیں گی کہ جن میں عدل ایک اہم ترین چیز ہے، نہ انبیاء کی معرفت صحیح ملے گی اور نہ ہی شریعت کی معرفت ملے گی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ غدیر سے متمسک رکھتے ہوئے اپنی معرفت، اپنے انبیاء خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور جن کے ذریعے سے یہ دین محفوظ ہوا ان کی معرفت، اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری المہدی علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائے، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں ان کے ساتھ تعلق وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا میں جب تک ہیں تو ان کے ساتھ رہیں، جب دم نکلے خصوصاً تو ان کی محبت اور ولایت پہ دم نکلے، برزخ میں ان کے ساتھ ہم ہوں، محشر میں ان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔